الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی، آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اور ان کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر صحابہ کی مسکرا رہی تھی اور ہنسنے کی وجہ سے داند کھل رہے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالات میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا ہو ہی نہ ہو۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تو بہت اچھا ہوا، تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان میں سے سب سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکتی ہے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس آدمی کو آتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بدکردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ مجھے تو ناپسند تھا۔ جب تو میرے حوالے ہوا ہے اب تو میرا برتاؤ کو بھی دیکھ لے۔ اس کے بعد وہ اس طرح اس کو دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہا ہیں اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک زمین پر پھونک مار دے، اگر وہ اژدہا ایک زمین پر پھونک مار دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی کوئی چیز نہ رہے اور وہ زمین سڑ جائے اور راکھ ہو جائے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس اژدہا کا رنگ اتنا زہریلا ہے وہ اس کو قیامت تک ڈستا رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کا ایک باغ ہے، قبر جنت کا ایک باغ ہے اور انسان کے حق میں اور انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ قبر کو اپنی جنت کا باغ بنائے، نیک عمل کرے اور ہنسنے سے جہاں ہنسنے کی بات ہو وہاں کھلکھلا کر نہ ہنسے، ہنسنے کی آواز نہ آئے، صرف مسکرانے کی چہرے سے مسکراہٹ جھلکے اور ہنسنے کی کھلکھلاہٹ کی آواز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اکثر آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں ان کو کھلکھلا کر ہنسنے کی کم ہی ان سے آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر ایک جہنم کا باغ ہے، قبر ایک جہنم کا باغ ہے۔ یہ بھی انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ قبر کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کا باغ بنائے۔ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بھی بہت ضروری اور مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر انسان دنیا میں آ کر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں آخرت کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جو آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔
دنیا میں کچھ کرنے سے پہلے آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا ہمیں آخرت میں بھی اجر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنے پیارے اور اتنے انداز، اتنے پیارے اور اتنے لفظ عربی کے پیارے خوبصورت لفظوں میں بیان فرمایا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم اجرنی من النار لا تقنطوا من رحمت اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صدقہ تیری پاک ذات کا طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام دنیا میں کروں، اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کا حصہ دے، آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے آخرت کا بھی اجر ملتا ہے اور دنیا میں بھی جو وہ کرتا ہے اس کو حصہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دنیا میں کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے، اس کا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حصہ نہیں رہتا، اسے دنیا میں ہی سب کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مانگو آخرت کے لیے مانگو، دنیا میں تو ہم مہمان ہیں، چند دن کے مہمان ہیں، چند دن مہمان آتے ہیں جیسے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی دنیا میں چند دن آئے ہیں اور آ کر چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں آئے ہیں مہمان بن کر، اور جنت میں بھی ایسا انتظام اپنے لیے رکھو کہ جنت میں بھی آپ مہمان کی طرح جاؤ، تو جنت میں مہمان کی طرح جاؤ اور مہمان کی طرح استقبال ہو، اور جو تم نیک اجر کرو گے اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ تمہیں اجر عطا کرے گا، اور دنیا میں جو تم برا سلوک کرو گے تو وہ برا سلوک ہی آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے قبر کو یاد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم زمین پر چلو اس طرح چلو کہ زمین کو محسوس نہ ہو کہ تم اس پر چل رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا ادب و احترام کیا کرو، اس پر ادب کے ساتھ چلا کرو، اور تاکہ اسی زمین کی مٹی میں تم نے دفن ہو جانا ہے۔ جب تم اس مٹی میں دفن ہوگے تو تمہارا بھی زمین خیال رکھے گی کہ، اور تمہارا بھی مٹی خیال رکھے گی کہ اس نے دنیا میں رہ کر میرا خیال رکھا، آج میرا وقت ہے میں اس کا خیال رکھوں اور اپنی خیال سے اس کو سکون عطا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر اکڑ کر چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے اژدہاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے سانپ بچھوؤں سے محفوظ رکھے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے عزیزے، اپنے پیارے، اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کر زندگی بسر کر لیتا ہے، لیکن سوچو اس دن کا جس دن انسان تنہا اکیلا ہوگا، اس کے پاس کوئی ہمسایہ، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، صرف انسان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق ہوگا، جو اس کے ساتھ ہوگا وہی اخلاق اسے انسان کو قبر میں سکون اور راحت پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بیان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے بیانوں پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔